بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر جھونپڑی بنا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ربانیت اختیار کرنا جائز نہیں، صاف الفاظ میں یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اسی چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور وہیں ایک انار کا درخت بھی اللہ نے حکم سے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اسے ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت میں مشغول رہتا۔ اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا۔ جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میں نے ساری زندگی تیری عبادت میں گزاری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میری التجا ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو قیامت کے دن محفوظ رکھنا تاکہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی تو وہ مقام عبادت کا مرکز بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درخت اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ تو اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کے چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مشغول رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا، تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، روزوں اور زہد و تقوی کی بدولت بخشا، بلکہ اس قدر عبادت اور ریاضت کے باوجود فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا، تو کیا میری ساری عبادت بیکار گئیں؟ اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو، بلکہ جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو، یہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا۔ اچانک جب اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو وہ تڑپ اٹھا اور پیاس پیاس پکارنے لگا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ اسے اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا تھا۔ یہ عابد دوڑ کر بولا، اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا دو، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی، یہ پانی تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت ہے۔ عابد نے کہا، کیا قیمت ہے؟ جواب ملا، 5 سال کی عبادت۔ عابد نے کہا، پھر مجھے پانی پلا دو، میرے پاس تو 500 سال کی عبادت ہے، اور بلا جھجک اپنے 5 سال کی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا، اسے واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے بندے، اب 5 سال کی عبادت تو نے ایک کٹورے پانی کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا، اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میری پیدا کردہ ہوا کی جتنی سانسیں لی ان کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ میں نے تجھے صحت دی، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں میں نے تجھے عطا کیں۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں تو کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تک اگر عبادت کی ہے تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت دی،
اور ہمت عطا کی تھی، اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس ہیں۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا اور آج اس کا بدلہ چاہتے ہو۔ ارے تو نے جو کچھ کیا وہ تو سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ خطرناک ہمت ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے اور بس ایک کٹورا پانی پی لے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت اور ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کچھ قدر عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت ادھوری کی ادھوری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ عبادت ہم اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کہہ دیں کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جتنا ہو سکے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں کی بھی اصلاح ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دوستوں، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہماری خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور کریں اور ہمارے چینل HB وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ایسے ہی اسلامی معلومات ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔